السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک شاتم رسول اور دشمن اسلام کعب بن اشرف کی کچھ باتیں سنتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے جہنم رسید کیا گیا۔ یہ قبا کا رہنے والا تھا، اس کے والد کا نام اشرف تھا۔ یہ قبیلہ طے کی شاخ نبہان سے تعلق رکھتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس نے اچانک کسی کو قتل کر دیا، بھاگ کر کے مدینہ آ گیا اور بنی نذیر کے یہود کے حلیف بن گیا، اور حلیف ہی نہیں بنا بلکہ اس کا داماد بھی بن گیا۔ اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کعب رکھا گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کے بڑا خوبصورت نکلا اور بڑا ذہین نکلا۔ یہ ان یہودیوں میں سے تھا جو اسلام سے دشمنی رکھتا تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی دشمنی رکھتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ غلط اشعار بھی پڑھا کرتا تھا۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یہ خبر جب کعب بن اشرف کو لگی تو اسے بہت بڑا جھٹکا لگا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مسلمانوں کو فتح ملی اور بڑے بڑے شرفا اور سردار لوگ شکست کھا گئے۔ چنانچہ انتقام کے غرض سے لوگوں کو بھڑکانے لگا، اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ شعر کے ذریعے سے آدمی کو بھڑکاتا تھا اور اس کو جوش دلاتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ اے کعب بن اشرف، کیا اللہ کے نزدیک ہمارا دین پسندیدہ نہیں ہے؟ کعب بن اشرف نے یہ کہا کہ کیا کہتے ہو، تمہارا دین سب دینوں سے بہتر ہے اور تم لوگ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور افضل ہو۔ البتہ وہ لوگوں کو بھڑکاتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں انتقام کے آگ کو سلگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے پر تل گئے ہیں تو بھاگ کر کے مدینہ آ گیا، اور مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان کے عورتوں کے خلاف اس نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ محترمہ کے شان میں اس نے اشتعال انگیز اشعار بھی پڑھے۔ چنانچہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، کون شخص ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ یہ سن کر کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا ارادہ ہے کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے مجھے بہت زیادہ ذہنی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے شان میں ناگوار بات کہوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کعب سے کہتا ہے، کعب، میں مشکل گھڑی میں تیرے پاس آیا ہوں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے صدقہ مانگا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں کہ تو مجھے 1-2 وسق غلہ دے دے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ آگے آگے تم دیکھتے رہو کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب جو کچھ بھی ہو، ہم ان کے پیروکار ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بس تم میرے یہ مشکل کو آسان کر دو کہ 1-2 وسق غلہ دے دو۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہیں غلہ تو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ رہن رکھنا پڑے گا۔
حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا رہن رکھی جائے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے پاس ہم اپنی عورتوں کو کیوں رکھیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹا ہی کو میرے پاس رکھ دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹا کو بھی تیرے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ تو اس کے لیے گالی سے بدتر چیز بن جائے گی کہ لوگ اسے کہیں گے کہ ایک دو وسق کے لیے اس کے باپ نے رہن رکھ دیا تھا۔ چنانچہ دونوں میں اسلحہ رکھنے کی بات ہوئی۔ المختصر، حضرت محمد بن مسلمہ کی رسائی وہاں تک ہو گئی۔ یہ بات 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کی ہے۔ یہ قافلہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلہ کو روانہ کرتے ہیں اور بقیع الغرقد کے قریب آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور دعا دینے کے بعد ان لوگوں کو روانہ فرماتے ہیں۔ جب یہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں دعا فرماتے ہیں اور ساری رات دعا میں مشغول رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی اہم کام کے لیے، کسی بھی اہم کام کو انجام دینے کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دعا کی جائے۔ جب یہ قافلہ کعب بن اشرف کے یہاں پہنچا تو کعب بن اشرف رضائی بھائی حضرت ابو نائلہ نے زوردار آواز لگایا۔ کعب بن اشرف کے جب کان میں حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہنچی تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نئی نویلی تھی۔ جب اٹھ کر کے بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ایسی آواز سننے کو مل رہی ہے جس سے خون ٹپک رہا، تم نہ جاؤ۔ کعب بن اشرف نے کہا نہیں، ہمیں جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے رضائی بھائی ابو نائلہ کی آواز ہے۔ جب اپنے لوگ کسی کو آواز دیتا ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے ملاقات کرنا چاہیے۔ چنانچہ کعب بن اشرف حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد گفتگو ہونے لگتی ہے۔ کعب بن اشرف کے سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے کعب، تیرے سر سے تو ایسی خوشبو نکل رہی ہے، یہ خوشبو تو آج تک ہم نے سونگھی ہی نہیں ہے۔ تو وہ فخر سے سینہ تان کر کے کہنے لگا کہ کیوں نہ میرے سر سے خوشبو نکلے، اس لیے کہ میرے پاس سب سے زیادہ خوشبو والی عورت موجود ہے۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے کعب، چلو شعب عجوز تک کے چل کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ کعب تیار ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑی دور چلتے ہیں تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے کعب، کیا میں تمہارے سر کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہوں؟ تو کعب مچل کر کے کہتا ہے ہاں سونگھ لے۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کے خوشبو کو سونگھنے لگتے ہیں، اور پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جب میں مکمل طریقے سے اس پر قابو پا جاؤں اور تمہیں آواز دوں تو اس پہ حملہ کر دینا۔ چنانچہ خوشبو سننے کے بعد پھر چلنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دور اور چلتے ہیں تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واہ کیا خوشبو ہے، اے کعب کیا ایک مرتبہ اور اس خوشبو کو ہم سونگھ سکتے ہیں؟ کعب اپنا سر پیش کر دیتا ہے اور حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی سونگھتے ہیں۔ پھر تھوڑی دور چلتے ہیں اور تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے کعب کیا میں ایک مرتبہ اور تیرے سر کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف کہتا ہے کیوں نہیں۔ وہ اپنا سر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پورے طریقے سے اس پر قابو پا لیتے ہیں تو آواز دیتے اپنے ساتھیوں کو۔ جیسے ہی ان کے ساتھی آواز سنتے ہیں پھر
کیا چشمے زدن میں بجلی کی طرح کئی تلواریں چلنے لگتی ہے اور کعب بن اشرف کے جسم میں پیوست کر جاتی ہے۔ کعب بن اشرف وہیں تھر تھرا کر کے گر جاتا ہے، اس کی سانس بے قابو ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے اسے واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ قلعہ میں ہلچل مچ جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کے اپنی کدال سے کعب بن اشرف کا سر کاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد کٹا ہوا سر لے کر کے یہ قافلہ چلتا ہے اور بقی میں داخل ہوتا ہے تو ایک زوردار نعرہ لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کعب بن اشرف کا کٹا ہوا سر پیش کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے قدموں میں کعب بن اشرف کا کٹا ہوا سر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ اس مشن کے اندر ایک افراد حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھیوں کی تلوار کے نوک سے کچھ زخم لگ گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حارث کے زخم کو دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کر کے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں پر لگا دیتے ہیں۔ ان کو شفا مل جاتی ہے اور ایسی شفا ملتی ہے کہ پھر اس طریقے سے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے کعب بن اشرف کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے اور اس کو واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ دشمن اسلام اور دشمن رسول عاشقین مصطفیٰ کے رہتے ہوئے کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا ہے، کبھی چین کی سانسیں لے نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم کا سایہ رہے وہ کبھی اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتا ہے اور اشتعال انگیز باتیں نہیں سن سکتا ہے۔ وہ اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتا ہے اور دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی چین و سکون سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔